اعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ موضوع سخن ہمارا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کہ ممکن ہے کوئی ظاہراً قرآن کے ساتھ کھڑا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ظاہراً مسجد نبوی میں رسول خدا کی جگہ پر وہ نماز پڑھے جبکہ اس کی زندگی جاہلانہ ہو۔ حقیقی زندگی، عالمانہ زندگی یہ ہے کہ رسول خدا کے حقیقی جانشین کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، ہمیشہ رسول خدا کا حقیقی جانشین ہم پہ راضی ہو، امام ہم پہ راضی ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق میں جناب زہرا حق کے لیے کھڑی ہوئیں، مسجد نبوی میں کھڑی ہوئیں، خطبہ ارشاد فرمایا، احتجاج کیا، ولایت کا دفاع کیا، مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعض لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی باتوں کو قبول نہیں کیا، دلائل کو قبول نہیں کیا۔ وہ مسجد میں کھڑے تھے، مسجد نبوی میں کھڑے تھے، شاید بہتر جگہ پہ بیٹھے ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت۔ یہ دلیل نہیں بنتی کہ مسجد نبوی میں جو کھڑا ہے، جو مسجد نبوی کی زیارت کر کے آیا ہے، اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے، اس کی عالمانہ زندگی ہوگی۔ بس اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اگر کوئی منتظر حقیقی نہ ہو، اس کی زندگی جاہلیت والی زندگی ہے۔ یہ جو کہا کہ جو ممات، جو مر جائے امام کی معرفت کے بغیر، مر جائے، جو زندگی گزارے امام کی معرفت کے بغیر، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف مرنے والے کی بات ہو رہی ہے، ظاہری مرنا مراد نہیں ہے، یہ معنوی مرنا ہے کہ جو بھی معرفت امام، اپنے زمانے کی امام اور باقی اماموں کی معرفت کے بغیر زندگی گزارے گا، وہ جاہلیت والی زندگی، اور جاہلیت والی زندگی موت ہے۔ اگرچہ وہ بابرکت مقام پہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، بابرکت جگہ پر ہی کیوں نہ ہو، بابرکت جگہ پہ ہی کیوں نہ مرے، بابرکت دن ہی کیوں نہ مرے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہاں جی آج بابرکت دن میں مرا ہے فلاں، اس کے کارنامے جو بھی ہوں، بابرکت دن میں مرا، ہاں جی بڑا نیک تھا، اس نے گھر والوں نے اس مردے کو پتہ نہیں کیا لگا کے چمکا دیا ہو، بڑا نیک تھا۔ ہمارے ہاں معیار ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر کو دیکھیں کہ اس کی صورت چمک رہی تھی، شیشہ۔ ایک بہن کا بھائی وفات پا گیا، بھائی جو منکر نماز تھا، بہن کو بھی کہتا تھا کہ یہ نمازیں جو مار رہی ہو، ٹکر ہیں تمہارے، یہ قبول نہیں ہوں گے، ایک صرف نعرہ لگا دو یا علی مدد کا، سیدھی جنت میں جاؤ۔ بہن نے نہیں مانا، لیکن بہن تب بھی خوف میں تھی تو کہ بھائی شاید ٹھیک ہو، بھائی کی باتیں شاید ٹھیک ہوں۔ جو ہی وہ وفات پا گیا تو اس کے بعد بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو مسندوں پہ بیٹھا ہوا ہے، حوریں ارد گرد ہیں، غلام گھوم رہے ہیں، جام جاری ہیں، اور دور سے کہہ رہا ہے کہ بہن میں کہہ نہیں رہا تھا، تمہیں تو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، میں نے ایک نعرہ لگایا سیدھا اندر آ گیا ہوں۔ ذرا دیکھیں، انسان اگر خوف میں مبتلا ہو تو خواب کیسا دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، بس خداوند عالم نے معیار کیا قرار دیا؟ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رہنا اور پوری اطاعت کرنا۔ خداوند عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی برتری کے لیے کہا کہ نماز کے بعد تسبیحات زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ۔ اگر امت اس کو یاد کر لیتی، امت اس کو دھیان دیتی، تو شاید جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی نہ کھڑی ہوتی مسجد نبوی میں۔ اپنے زمانے کی ولی سے معرفت دیکھیں کتنی کم ہے ان لوگوں کی کہ سمجھتے نہیں مقام کو کہ خداوند عالم نے ان کو کیا مقام دیا کہ نماز کے بعد تسبیحات زہرا کے نام پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بس
اس سے برتر کوئی ذکر نہیں، کہا کہ اعلیٰ ترین ذکر، ذکر کثیر کا مستاق ہے یہ، اگر اس سے کوئی بالا تر ذکر ہوتا تو خدا نازل کرتا، رسول خدا بیان کرتے، رسول خدا بیان کرتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے باغ فدق کو فرمایا کہ باغ فدق کو تم نے مجھ سے لے لیا، یہ وہ مال تھا جو میرے والد نے مجھے دیا تھا، اگرچہ اس کے لیے میں نے دلائل دیے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میری وراثت ہے، میرے گواہوں کو نہیں مانا گیا۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرح قرآن سے زیادہ آشنا تر ہو؟ ہے تم میں سے؟ یعنی جناب زہرا جو قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، جو دلائل دے رہی ہیں، کیا کہنے آئی کہ ہم میں سے کوئی بالا تر ہے؟ کیا کہا جناب زہرا نے؟ کتاب اللہ معنا، کتاب خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی کیا ہم ہیں زیادہ تم میں سے آشنا، قرآن کے زیادہ آشنا، کلام خدا کے ہم زیادہ آشنا ہیں۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی؟ اول مقام کو جانتے، تو مقام کو اگر جانتے تو تسبیحات زہرا سے ہی معلوم ہو جاتا۔ اس کے بعد جو دلائل دیے، دلائل میں سے کہا کتاب اللہ معنا، کتاب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کتاب ناطق ہے، ہم سے بولتی ہے، ہم سے باتیں کرتی ہے۔ یہ کتاب خدا جو ہمارے ساتھ ہے الناطق، اور ہم بھی کیا ہے؟ ناطق قرآن ہے۔ اگر تم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے بغیر نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بغیر نہیں جان سکتے۔ تو زیادہ معرفت رکھنے والا تم میں سے کون ہے؟ ہم۔ جناب زہرا نے یہ فرمایا ہم، اور ہمیں ہی ہمارا حق نہیں دے رہے۔ بس امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی چنی ہوئی کے اعتبار سے میرا صبر کم ہو گیا۔ معاملات یہاں تک پہنچے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میرا صبر کم ہو چکا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق۔ یعنی کیا؟ زمانے کی ولی اکیلی، ایک زمانے کا ولی اکیلا ہے۔ جناب زہرا سلام علیہ ملکوتی موجود ہیں، ان کے لیے ملکوتی ہدیہ آیا، ان کے لیے رسول خدا نے کہا میرے روح کا ٹکڑا ہے۔ یہ سارا کچھ امت اگر بھول جائے تو جاہلیت والی زندگی، جاہلانہ معاشرہ ہے وہ، جو معاشرہ، جس معاشرے کو تسبیحات زہرا کا مقام پتا ہے، جناب زہرا کا مقام نہیں پتا، جناب زہرا کا وہ مقام نہیں پتا۔ وہ تسبیحات زہرا کو ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جناب زہرا کو بس تسبیح یہ شیطانی وسوسوں سے دور کرتی ہے، شیطانی وسوسوں سے دور کرتی ہے۔ یہ تسبیح خدا کی خوشنودی کی طرف لے جاتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی اور اس کے بعد خدا سے مغفرت چاہی، خداوند عالم اس کے لیے مغفرت قرار دیتا ہے۔ جو اس نے کیا ہے وہ الفن فی المیزان، اور ہزاروں اعمال اس کے میزان میں لکھ دیتا ہے، اور شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور خدا ہمیشہ راضی ہو جاتا ہے، خدا ہمیشہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں ذکر، لیکن تسبیح زہرا سلام علیہ کو نکال کے، زہرا سلام علیہ کا مقام جب تک نہ سمجھ آئے، اس تسبیحات زہرا کا اثر بے اثر ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کی شرط کے ساتھ رہ کر تسبیحات زہرا سلام علیہ پڑھیں۔ اور توحید کی شرط کیا ہے؟ جناب زہرا سلام علیہ، جناب زہرا سلام علیہ توحید شرط ہیں، بس وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم جس مقام پہ بھی ہوں گے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، جس جگہ پہ بھی کھڑے ہوں گے اعلیٰ جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔